لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم معزز سامعین کرام ہمارے ساتھیوں اور بچوں کو ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کیا اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حاضرین، آئے دن میں آپ کے محلے میں آیا کرتا ہوں جب آپ مجھے یاد کرتے ہیں۔ نہ جانے اس محلے کی خدمت کرتے کرتے مجھ کو 30-35 سال سے ضرور ہو گیا۔ اس موقع پر بھی حافظ نعمت اللہ صاحب نے مجھے یاد کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج ان کے بچوں کا پروگرام تھا، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت میرے یہاں بچوں کا پروگرام میں اس میں شرکت فرمائے۔ لا مجبوری کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ آیت اس مہینے کے سے تعلق رکھتا ہے جس مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے، اور جو مہینہ، جو دن، جو وقت، جو تاریخ، جو لمحہ، جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے جڑ جائے اور اس کا نسبت ہو جائے، اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس مہینے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس وقت کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اور اس مہینہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب خام نے دیکھا کہ میرے پشت سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہوئی ہے جس کا ایک سرا آسمان پر ہے، دوسرا سرا زمین پر ہے، اور ایک سرا مشرق میں ہے، دوسرا سرا مغرب میں۔ پھر وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ درخت ایسا کہ اس درخت کے اوپر پورے عجم و عرب کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، پورے عرب و عجم کے لوگ اس پر سجدہ کر رہے ہیں، اور ابو طالب بھی چاہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں لیکن نہ ہو سکے۔ لیکن قریش میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے، لیکن اس درخت کے پاس ایک ایسا نوجوان تھا جس کا بھی غلط ہاتھ اٹھتا اس ہاتھ کو توڑ دیا کرتا تھا، جس کا بھی غلط قدم اٹھتا اس قدم کو توڑ دیا کرتے تھے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا، معلوم کیا یہ کون سا درخت ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے گھرانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جو آپ ہی کے نسل سے ہیں، آپ ہی کے سلسلہ سے ہوں گے، آپ ہی کے نسل میں۔ تو دوستو، حضرت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا، اور اللہ کی شان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے آپ نے ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھا لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سر سے ان کے والد کا سایہ کیوں اٹھایا؟ اس میں اللہ کی بڑی مصلحت۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب کسی دنیاوی آدمیوں کا محتاج نہ رہے، بلکہ بچپن ہی سے میری تعلیم، تربیت، کفالت، پرورش بچپن ہی سے میرے تربیت میں رہے، اور بچپن ہی سے مجھے پکارے، اور جب میں پکارے گا مجھ کو میں اس کی مدد کروں گا، ورنہ فاران کی چوٹی پر کون ابو کو پکارے گا؟
باران میں کون ابو کو پکارے گا، طائف میں کون ابو کو پکارے گا، حرم میں کون ابو کو پکارے گا، شعبہ ابی طالب میں کون ابو کو پکارے گا، بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں کون ابو کو پکارے گا؟ اے میرے حبیب ان تمام جگہوں پر مجھے پکارنا تیرا کام ہے اور مدد کرنا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا میں نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ نہ دیا، آپ کو سہارا نہ دیا؟ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سر سے مالک کا سایہ اٹھا لیا کہ بچپن ہی سے مجھ سے مدد مانگے، بچپن ہی سے مجھ کو یاد کر، میں ہر جگہ پر آپ کی مدد کروں گا، ہر جگہ پر میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت آمنہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا تو حضرت آمنہ کا دل درد سے بھر گیا اور دل میں سوچنے لگی کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے لفظ جگر کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے، ان کے چہروں کو چومتے، ان کے چاند جیسے مکڑے کو بوسا دیتے، ان کی انگلیاں پکڑ کے انہیں گھماتے۔ آج ان کو کون گھمائے گا؟ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ کی فکر نہ کر، فکر کرنے والا موجود ہے، اس کا فکر کرنے والا موجود ہے۔ اگر میرا حبیب کھلونا مانگے گا تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر میرا حبیب یہ چاہے کہ درخت ناچے، ان کی انگلیوں کے اشاروں پر درختوں کو نچاؤں گا، پتھروں سے سلامی دلواؤں گا، اور جب گھومنا چاہے تو میں عرش پر معراج کے لیے بلا لوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم پیدا کیا اور یتیم کے بعد اللہ نے اپنی ہی تعلیم و تربیت اور اپنی کفالت میں رکھا تاکہ کسی دنیا والے کا آپ کے اوپر احسان آپ پر احسان نہ ہو۔ عبدالمطلب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آمنہ تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ دل تو میرا ہے ابو، لیکن آج اختیار کسی اور کا ہے۔ دل سے آواز آتی ہے احمد احمد، لیکن زبان پر جاری ہے محمد محمد، زبان پر کیا جاری ہے؟ محمد محمد۔ ابو طالب عبدالمطلب یہ کہنے لگے کہ آج تک پورے عرب اور عجم کے اندر اسلام کو میں نے سنا ہی نہیں، محمد نام میں سنا ہی نہیں۔ آمنہ کہتے ہیں کہ چلیے ابو جان اپنے جب سے جگر کو دیکھیے کہ اس جیسا چہرہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ عبدالمطلب کو لے کر حضرت آمنہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دادا صاحب کو دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں آج تک کا ایسا چہرہ نہیں دیکھا، آج تک کہ میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ محمد جس کی تعریف عرش کرے، وہ محمد جس کی تعریف فرش کرے، وہ محمد جس کی تعریف انبیاء کرے، وہ محمد جس کی تعریف علماء کریں، وہ محمد جس کی تعریف صلحاء کریں، وہ محمد جس کی تعریف اولیاء کریں، وہ محمد جس کی تعریف تمام مخلوقات کرے، اور سب سے بڑھ کر کی خود جس کی تعریف خدا کرے، اس کی شان کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ خود اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، اللہ خود اپنے حبیب کی شان کو بلند فرماتا ہے۔ دوسرا کون ہوتا ہے اس کی تعریف کرنے والا؟ دوسرا کون ہوتا ہے اس کی شان کو بڑھانے والا؟ نام بھی اونچا، نام عرش پر بھی لکھا ہوگا محمد، آسمانوں پر بھی لکھا ہوگا محمد، جنت میں جانے کا جو وقت آئے گا تو جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوگا محمد، جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوگا محمد، عرش پر بھی محمد، آسمانوں پر بھی محمد، اور جنت کے دروازوں پر بھی محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ ہر کی زبان قاصر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کی عظمت کو بیان کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، چاہے وہ عالم ملکوت کے ہوں یا عالم لاہوت کے ہوں، عالم نباتات کے ہوں، عالم نباتات کے ہوں، عالم جمادات کے ہوں، عالم ارواح کے ہوں، عالم برزخ کے ہوں، عالم آخرت کے ہوں، وہ تمام انبیاء کے نبی، وہ تمام عالموں کے نبی، وہ تمام عالموں کے نبی ہے، اور ان عالم کے بھی نبی ہے جس عالم کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں۔
ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، اس عالم کے بھی نبی ہے کہ اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے نبی ہے، اور اس عالم کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے نبی، ان تمام مخلوقات کے نبی ہیں، اور ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم سب ان کی امتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی پہچانے کہ اتنے بڑے ذات گرامی کی ہم امتی ہے، جس کی امتی ہونے کے لیے ہم بیان خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس امتی کو دوسرے نبیوں نے چاہا تھا کہ ان کی امتی میری امتی ہو جائے، لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ ہم نے اپنے درجہ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے درجہ کو بھلا دیا، ہم نے اپنی عظمت کو بھلا دیا کہ ہماری کیا عظمت ہے، ہماری کیا بڑائی ہے، ہماری کیا فضیلت ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ اے اللہ میری امت سے بھی بڑھ کر کسی نبی کی امت ہوگی، میرے امتی سے بڑھ کر کسی کی امتی ہوگی۔ اللہ کیونکہ میرے امتی کو آپ نے من و سلوا کا کھانا کھلایا، جب کھانے کی ضرورت ہوئی تو من و سلوا اتار دیا کھا لیا کرتے تھے، جب دھوپ نکلا کرتے تھے تو بادلوں کا سایہ کر دیا کرتے تھے۔ من و سلوا کتنے سالوں تک کھائے؟ 40 سالوں تک کھائے۔ کتنا کھائے؟ 40 سالوں تک کھائے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اترانے لگے اور اللہ سے فرمایا اے اللہ کیا میری امت سے بھی بڑھ کر کسی نبی کی امت ہوگی؟ اللہ نے کہا ہاں، آپ کی امتی سے بڑھ کر بھی ایک امتی آنے والی ہے۔ کہاں کون ہے وہ ہے محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جو تمہاری امتی سے مرتبہ میں عظمت میں فضیلت میں بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور فرمایا اے اللہ اس امتی کو مجھ کو دے دے، وہ جو امتی جو محمد کی امتی ہونے والی ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ چاہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، ان کا زمانہ بعد میں ہے، آپ کا زمانہ پہلے ہے، میں اس امتی کو آپ کو نہیں دے سکتا۔ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے وہ امتی تو مجھے آپ نہیں دے سکتے، لیکن ان کا چہرہ تو دکھا دیجیے وہ کیسے امتی ہے جو میری امتیوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے تو وہ ابھی عالم ارواح میں ہے، اس لیے میں اس کو صورت نہیں دکھا سکتا، نہ وہ امتی تمہیں مل سکتی ہے نہ ان کی صورت تمہیں میں دکھا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کم سے کم ان کی آواز تو سنا دیجیے، اس کی آواز کو سنا دیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا ہے اور فرماتا ہے یا امت احمد، یا امت احمد، تو ہم سب نے عالم ارواح میں کہا ہے لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک۔ یہ امتی ایسی امت ہے جس کی امت ہر نبی نے خواہش کی کہ ہماری امتی بنے، یہ امتی ہے دوسرے نبیوں نے چاہا کہ ان کی شکل کو دیکھ لے، لیکن ہم کیسے اپنے کرتوت کے اوپر نظر کریں، ہم اپنے کردار کے اوپر نظر کریں کہ اتنے اعلیٰ ذات کے امتی اور امتی ہونے کے باوجود ہم اتنی شان والی امتی ہمارا کرتوت کی جرات نہیں چاہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے پوچھا یہ شیش تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پیشانی کے اندر جو چمک ہے وہ کیسی چمک ہے؟ حضرت شیش غور سے سنو، حضرت شیش علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو جان مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیشانی میں یہ کیسی چمک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پیشانی میں جو چمک ہے جو نور ہے اسی نور کے طفیل میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، یہ عرش بنایا گیا ہے، یہ فرش بنایا گیا ہے، یہ چاند سورج ستارے اور جتنی بھی مخلوقات، یہ تمام مخلوقات تمہارے نور، تمہارے پیشانی کے اندر جو نور ہے اس نور کی برکت کی وجہ سے اور اس نور کی طفیل کی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ابو جان کسی بیٹی کی بھی فضیلت باپ سے بڑھ جائے گی؟ کسی بیٹی کی فضیلت باپ سے بڑھ جائے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہاں بیٹا یہ ہے ان کی امتی کی بھی فضیلت مجھ سے بڑی ہوئی، یہ ہے ان کی امتی کی فضیلت مجھ سے بڑی ہوئی ہے۔ سن میں نے جنت کے اندر اللہ کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اللہ نے مجھے
جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. اور دوسرا یہ میں نے ادنا غلطی کی تھی, اللہ نے میرے گناہ کو عام کر دیا. اللہ نے میرے گناہ کو عام کر دیا, میرے نافرمانی کو لوگوں کو بتا دیا کہ آدم نے فلاں کام نہ کیا, اس لیے میں نے جنت سے نکال دیا. لیکن ان کی جو امتی ہوگی یہ لاکھ گناہ کرے گا جنت میں جائے گا. ہم کو جنت سے نکالا گیا ادنا سے نافرمانی کی بنا پر. ان کی جو امتی ہوگی وہ لاکھ گناہ کرے گا جنت میں جائے گا. یہ لاکھ گناہ کرے گا, اللہ دنیا